بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اگلا سوال ساجد خان پوچھ رہے ہیں، کیا قوالی سننا جائز ہے؟ قوالی کہتے ہیں کس کو؟ قوالی نعت کو کہتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کو کہتے ہیں قوالی۔ لیکن آپ یہ دیکھو نا کہ قوالی آج کل جو چل رہی ہیں اس میں ایسے ڈی جے بجتے ہیں، اور یاد رکھو کہ چاہے وہ نعت ہو یا وہ قوالی ہو یا یہاں تک کہ وہ قرآن ہی کیوں نہ ہو، اگر اس پر جسم کی انگلیاں تھرکنے لگیں اور اندر سے وہ والی فیلنگ آنے لگی ایک دم اچھلنے والی اور جسم تھرکنے لگا، تو اس طرح سے قرآن کا سننا بھی جائز نہیں ہے۔ نبی کی نعت بھی آپ نہیں سن سکتے، قوالی نہیں سن سکتے جس سے جسم تھرکنے لگے۔ یار یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ آپ دیکھو نا کہ کوئی انسان اچھا گانے میں کیا ہے؟ گانے میں تو بھائی محبوبہ کی تعریف ہو رہی ہے نا، تو وہ حرام کیوں ہے؟ حرام اس بیس پر ہے نا کہ بھائی اس میں ڈی جے ہے، ڈھول ہے، تماشے ہیں، پبیری بج رہی ہیں، ڈانس ہو رہا ہے، اسی کے لیے تو حرام ہے نا۔ یا محبوبہ کوئی شوہر اپنی بیوی کی تعریف کر دے تو بڑی خوبصورت ہو، بڑی حسین ہو، واہ 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 واہ، کیا اللہ تعالیٰ نے حسن دیا ہے، خوبصورت، یا یہ گناہ ہے؟ یہ تو ہے نہیں۔ اپنے محرم کی تعریف کرنا یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ جو ڈھول اور تماشے ہیں وہ گناہ ہیں، یا جو شرکیہ اشعار اس میں ہیں وہ گناہ، وہ غلط ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی انسان گانا سن کر کہے واہ 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 واہ، ماشاء اللہ کیا بات ہے، مزہ آ گیا، سبحان اللہ، کوئی کہتا ہے؟ لیکن قوالی سن کے کہتا ہے۔ تو جو انسان گانا سن رہا ہے نا تو وہ اس کو غلط سمجھ کے سن رہا ہے کہ بھائی یہ چیز غلط ہے لیکن میں سن رہا ہوں۔ لیکن قوالی سننے کے بعد کوئی انسان اسے تو ثواب سمجھ کے سنا جا رہا ہے، لیکن یار سوچ کر دیکھو کہ آقا علیہ السلام کی تعریف ہو اور پھر وہ ڈھول اور تماشوں کے ساتھ۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا تو ہے نبی کی تعریف کا۔ قرآن دیکھو، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ آپ دیکھو، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ کتنے خوبصورت فصیح و بلیغ انداز سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھ رہا ہے، قرآن میں تعریف کر رہا ہے، تو یہ طریقہ دیا گیا ہے۔ اچھا یہ نعت ہی نہیں، اگر کوئی انسان اس لہجے میں جس سے جسم تھرکنے لگے، قوالی تو آپ چھوڑ دو، اس لہجے میں جس سے جسم تھرکنے لگے اگر قرآن کو انسان پڑھے تو اس کا بھی سننا اور پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو یاد رکھو قیامت کے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گریبان پکڑ کے اس سے پوچھیں گے کہ تو نے ہمارا نام اتنی بے ادبی کے ساتھ لیا کیوں، کہ ڈیجوں کے ساتھ اور دھمکڑ کے ساتھ۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ اس کو عشق رسول کا نام دے دیا گیا ہے، لیول لگا دیا کہ یہ عشق رسول ہے اور یہ لیول ہے عشق کا۔ بھائی یہ عشق کا کوئی لیول نہیں ہے۔ آپ کو وہ طریقے سے آپ الگ جاؤ گے، طریقے کے خلاف جاؤ گے، آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ نبی آقا علیہ السلام نے جو طریقہ بتایا ہے، قرآن نے جو طریقہ دیا ہے، یا ڈھول تماشوں سے نام لینا یہ بھی کوئی عشق ہے؟ اور یہ عشق تمہیں آج 14 صدی کے بعد سمجھ میں آ رہا ہے؟ 1,29,000 صحابہ کرام، بزرگان دین، بڑے بڑے ائمہ، فقہا، مجتہدین، محدثین، ان کے یہاں آپ دیکھ لو، ان کے یہاں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، تو یہ سب غیر عاشق تھے، ان میں معاذ اللہ کوئی عاشق رسول معاذ اللہ نہیں تھے۔ ارے بھائی انہی سے ہم نے عشق سیکھا ہے، تو ان کے کیا طریقے تھے، آپ کم سے کم ان کو فالو کرو۔ یہ الگ سے اپنا لانچ کر کے طریقہ اس کو عشق کا نام دینا، یہ آپ کی جہالت کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ اس لیے بڑی تمیز سے نبی کی نعت پڑھیں، سننے والے کو بھی چاہیے کہ بڑی باادب ہو کے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پروگرام ہوتے ہیں نا جلسے، تو اس میں ٹوپیاں سر پر نہیں ہیں، ڈانس کر رہے ہوتے ہیں کھڑے ہو کر۔ ایک نعت پڑھنے والا نعت پڑھ رہا ہے اور وہ ڈانس کروا رہا ہے، نیچے سے ڈانس ہو رہا ہے، تو خدا کی قسم بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ اور یہ جو لیول لگا دیا ہے اس پر عشق رسول کا، یہ عشق نہیں ہے، شیطان نے تم سے گمراہی اور جہالت کے راستے پہ چلا رہا ہے جسے تم سمجھ بھی نہیں پا رہے ہو۔ علماء کو چاہیے اس چیز کو کنٹرول میں کیا جائے، اور آقا علیہ السلام کی عظمت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کا طریقہ سننے اور سنانے کا صحیح کرنا چاہیے۔ اگر وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے تو ہم جسے ثواب سمجھ کر رہے ہیں، قیامت کے دن یہی وبال جان بن جائے گا۔